औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहकाम इस्लामी। हम रोज़ एक अलग डिस्कशन, एक अलग मौजू पर बात करते हैं। आज ख़ास मौजू ये है कि एहकाम से तो ख़ास वास्ता नहीं है, लेकिन हम अखलाकियात की बात करते हैं। तो अखलाकियात में भी बहुत सारी ऐसे पहलू हैं कि जो हम शायद दरकिनार करते रहते हैं और इंसान अखलाक से ही पहचाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफा अली ख़ान अदीब अलहंदी साहब क़िबला। आइए इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर चाहे भी किसी भी मज़हब व मिल्लत का शख्स हो और अगर उसका अखलाक सही नहीं है तो फिर हम उसी तरह की बातें करते हैं कि वो ऐसा करता है वैसा करता है। तो सबसे पहले कि अखलाक की बुलंदी कितनी अहम है और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा में हर एक इस्लाम के फॉलोअर को, मुसलमान को कितना अच्छा अखलाक रखना चाहिए और इसकी कितनी ताकीद की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, अखलाक की अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने इरशाद फरमाया कि मुझे मबऊस किया गया ताकि मैं अखलाक को बदल मतारिब को तकमील तक पहुंचा सकूं। यानी वो रसूल जिसको तमाम अंबिया का सरदार बनाया गया, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल जिसको बनाया गया, जब उसको ने अपनी बेइज्जत की मकसद को बयान किया तो वो मुतम्मिम अखलाक के उन्वान से बयान किया, यानी अखलाक के आला मदारिश को तमाम तक पहुँचाना, कमाल तक पहुँचाना। तो रसूल अकरम की जो चीज़ बेइज्जत का मकसद हो तो उम्मत का भी मकसद होना चाहिए कि उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने सिर्फ ये बयान नहीं किया कि मुझे भेजा गया, बल्कि आपने अखलाक को कमाल तक पहुँचाया। लिहाजा अखलाकी लिहाज से हत्ता आपके दुश्मन भी किसी चीज़ के सिलसिले में रसूल अकरम से ऊपर कोई इल्ज़ाम अखलाकी तौर का नहीं लगा सके। ना रसूल की शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम लगा सके, ना रसूल के अखलाक पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। इसीलिए जब रसूल ने शुरू में मक्के में तरवीज करना शुरू की और दीन इस्लाम की दावत देना शुरू की तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इल्ज़ाम क्या लगाएं रसूल अकरम के, लोगों को दूर कैसे करें। लिहाजा वो कभी साहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और कभी मिसाल के तौर के ऊपर जादूगर कहते थे और कभी शायर कहते थे और कभी दीवाना कहते थे, लेकिन कभी ये ना कह सके कि मिसाल के तौर पर ये झूठ बोलने वाले हैं या बेईमानी अलियाज़न बिल्लाह कर रहे हैं या इनका अखलाक गिरा हुआ है। कोई ऐसा इल्ज़ाम, हर वो चीज़ जो अरब माशरे में राइज थी लेकिन अखलाक के लिहाज से अच्छी चीज़ नहीं थी, रसूल अकरम ऐलान बेइज्जत से पहले भी उन चीज़ों से दूर रहे और आप पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ये नहीं लगा सका कोई शख्स कि मसलन आज आप अखलाक की बातें कर रहे हैं, कल आप मसलन फ़लाँ चीज़ में मुलव्विस थे, जैसा कि आज होता है। अगर कोई इंसान अच्छा अखलाक का मालिक ना हो या उसने अपनी जवानी में या किसी भी एज में कोई गलती की हो अखलाकी हवाले से, तो बाद में भी वो गलती हमेशा उसको याद दिलाई जाती रहती है, चाहे वो दुश्मन कर रहा हो चाहे दोस्त करता हो, लेकिन अक्सर आम तौर से वो अखलाकी गलती उसके लिए एक सबब बनती है उसके ज़वाल का या उसके पीछे न जाने का या लोगों को उसको नुकसान पहुंचाने में उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा गलतियां से बचने के लिए और इंसान के कमाल तक पहुंचने के लिए अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अखलाक सिर्फ ये नहीं है कि इंसान मुस्कुरा कर बात करे या इंसान जो है वो सामने वाले को चर्ब ज़बानी से अपने मुतासिर कर ले, नहीं। अखलाक का मतलब ये है कि हलाल और हराम की तमीज़ रखते हुए ज़िंदगी इस तरह से गुजारे कि जब बोले तब भी हलाल बोले, जब सुने तब भी हलाल सुने और जब देखे तब भी हलाल देखे। इस चीज़ का नाम है अखलाक। तो अखलाक सिर्फ ज़बान से नहीं है, अखलाक अमल आँखों से भी है, आज़ा जवारे से भी है, लिबास से भी है। हर वो चीज़ जिसको इंसानी ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ है, समाज से जिसका ताल्लुक़ है, उसमें जो बेहतरीन तरीक़ा हो उसको इख्तियार करने का नाम अखलाक है। और उम्मत मुस्लिमा यानी तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है कि अगर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के उम्मती अपने आप को मानते हैं और समझते हैं तो फिर रसूल ने कहा है कि मेरी बेइज्जत का मकसद अखलाक है, तो फिर हमको अखलाक के लिहाज से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने किरदार को अखलाक के लिहाज से संवारना पड़ेगा ताकि हम कह सकें रसूल अकरम से सुबह महशर कि हम आपके उम्मती हैं और हमने अखलाक को आपके हुक्म के मुताबिक संवारने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह। अगर अब ये अखलाक की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला एक वो होता है वो है वादे का वफ़ा करना। इसकी अहमियत
کتنی ہے، اور خاص طور سے اسلام اس کی کتنی توجہ دلاتا ہے اپنے تمام ان مومن اور مسلمین کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک وعدے کو وفا کرنے کی بات ہے، شرعاً یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو شرعی حکم نہیں دیے گئے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں، خصوصاً اخلاقی زندگیوں میں، لیکن وعدے کے سلسلے میں شرعی حکم موجود ہے باقاعدہ کہ وعدے کو توڑنا جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ وعدہ کسی کافر سے کیا گیا ہو تب بھی اپنے عقود کے اوپر، اپنے فیصلوں کے اوپر، اپنے وعدوں کے اوپر قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور بعض مقامات پر جہاں وعدہ اگر الہی وعدہ ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر خدا سے وعدہ کرے جس کو ہم نذر کہہ سکتے ہیں یا قسم کہہ سکتے ہیں یا عہد کہہ سکتے ہیں، تو وہاں اس کو توڑنے کے نتیجے میں کفارے بھی اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عہد اور وعدہ اور اس طرح کی جو انسان اپنے گارنٹیز لیتا ہے اس کو باقاعدہ وفا کرنا شرعاً ضروری ہے، یعنی واجب ہے۔ اگر اس نے عقل اور شعور کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کسی شخص کی کوئی بات ہوئی اور طے ہوا کہ ہاں ہم آپ کو فلاں مقام پر ملیں گے، اور رسول اکرم وہاں پہنچے، وہاں وہ شخص نہیں تھا، رسول اکرم نے کافی دیر انتظار کیا، جب اذان یا وقت ہو گیا یا کسی اور وعدے کا وقت ہو گیا تو رسول اکرم وہاں سے چلے گئے۔ بعض روایت میں کہ 3 دن تک رسول اکرم اس مقام پر اسی وقت پر جس وقت اس نے وعدہ کیا تھا جاتے رہے، اور بعد میں جب اس سے ملاقات ہوئی رسول نے بتایا کہ تم آئے نہیں، تو اس نے کہا مثال کے طور پر کہا کہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور بعد میں لوگوں نے بتایا کہ رسول اکرم 3 دن تک یہاں تمہارا انتظار کرتے رہے۔ تو یہ عمل رسول اکرم مدینہ کی زندگی میں جو پوری مملکت اسلامیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، امور جنگ بھی ہیں، امور گھر کے مسائل بھی ہیں، امت کے مسائل بھی ہیں، اصحاب صفہ کے مسائل بھی ہیں، کھانے پینے کے مسائل بھی ہیں، ہر چیز ہے حکومت کے جو مسائل ہوتے ہیں اور تبلیغ دین کے جو مسائل و مصیبتیں ہوتی ہیں، ان سب کے باوجود پیغمبر نے چونکہ وعدہ کیا تھا لہٰذا اس شخص کے انتظار میں 3 دن ہر اس مقررہ مدت پر جاتے رہے اور معین وقت پہ جاتے رہے کہ شاید وہ میں اپنی طرف سے وعدے کو وفا کرتا رہوں۔ تو یہ عمل اسی لیے کیا گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ عملی طور سے دنیا کو بتا سکے کہ وعدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا یا تو وعدہ نہ کرے انسان، یا وعدہ نہ کرے، اور اگر وعدہ کر رہا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا شرعاً بھی اس کے لیے ضروری ہے اور عرفاً بھی اس کے لیے ضروری ہے، یعنی نہ صرف سماج بلکہ شریعت بھی اسے یہی حکم دیتی ہے کہ اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ اب کیونکہ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو باہر لوگوں کے درمیان بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں، لیکن وہی شخص ہے جو گھر میں آ کر اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بڑا روکھا مزاج رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کی تنبیہ کی گئی اور کیسے بتایا گیا؟ دیکھیے اخلاق کا مراد اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو پھر وہ اخلاق کا مالک نہیں ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاقی کی ایک قسم ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ کوئی چہرہ دکھائے اور دوسری جگہ کوئی دوسرا چہرہ دکھائے، یہ نفاق ہے۔ تو اگر آپ سماج میں اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو اچھا کہیں، لیکن گھر میں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ آپ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے بلکہ یہ نفاق کا ایک کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہے۔ اور باہر بھی جو اخلاق دکھایا جا رہا ہے پھر وہ الہی نہیں ہے، اس کا ہدف خدا کو پسند کرنا یا رسول کے حکم پر عمل کرنا نہیں بلکہ اپنی واہی، کیونکہ اگر رسول و خدا کے لیے ہوتا تو گھر میں اخلاق ہوتا۔ لہٰذا اولاً یہ کام صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے۔ دوسرا حکم ہے جو ہے پروردگار کا ماں باپ کے سلسلے میں بہت سختی کے ساتھ ہے کہ ان کے لیے اف تک بھی نہ کہو اگر وہ مومن ماں باپ ہیں اور وہ کس طرح کا ایسا کوئی عمل بھی کر دیں جو آپ کو نقصان یعنی آپ کو پسند نہ ہو، تب بھی آپ ان سے اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زوجہ ہے، اسی طرح اولاد ہے کہ ان کے ساتھ رعایت کرنا ضروری ہے، حتیٰ اگر وہ غلطی کریں تب بھی اخلاق کے ساتھ ان کی تربیت کرنا، اخلاق کے ساتھ ان سے برخورد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صرف باہر نہیں، گھر کی گھریلو زندگی میں بھی بہترین اخلاق کے مالک تھے، جبکہ روایات میں ملتا ہے آپ کی بہت سی زوجائیں ایسی تھیں جن میں جو گھر کے اندر ایسا ماحول کریٹ کرتی تھی کہ انسان کے لیے زندگی دشوار ہو جائے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم بہت اخلاق کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے اور اس معاملے کو ڈیل کرتے تھے۔ تو یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ ہمارے لیے ایک سبق ہو جائے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس بد اخلاقی کی اتنی سختی سے پیغمبر نے مذمت کی ہے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک صحابی کا انتقال ہو گیا
اور پیغمبر نے خود اس کی تشریح جنازہ کی. بہت ظاہر سے پیغمبر کے جتنے بھی ماننے والے تھے جو مدینے میں تھے وہ صحابی ہیں پیغمبر کے، بالآخر ان کے درس میں آتے ہیں، ان کے امت کے افراد ہیں، مسلمان ہیں، لیکن پیغمبر ہر ایک کی تشریح میں نہیں جاتے تھے. لیکن پیغمبر پا برہنہ اس شخصیت کی تشریح میں گئے، اور لوگوں نے جب پیغمبر کو دیکھا تو لوگوں کو ایسا احساس ہوا کہ باقاعدہ پیغمبر رنجیدہ ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان تشریح میں جاتا ہے صرف مثال کے طور پہ سماجی لحاظ سے، اس کو کوئی خاص اس پر نہیں ہوتا، لیکن مومن کی تشریح لہٰذا چلا گیا. لیکن ایک دفعہ ہے کہ اس کے چہرے پہ آثار ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعاً اس کے لیے یہ بہت بڑا غم ہے. پیغمبر کے چہرے پہ آثار تھے غم کے. اور اس کے بعد آپ نے خود قبر کو تیار کروایا اور خود کفن دیا اور قبر میں اترے اور قبر کی چوڑائی اور ہر چیز کو دیکھا، خود نماز قائم کی اس کے اوپر اور خود نماز پڑھی، تکبیریں کہیں اور دفن کروایا. بعض لوگوں نے وہاں پر کہا کہ یہ انسان تو فوراً بہشت میں چلا گیا، اس عنوان سے کہ پیغمبر نے سارے کام انجام دیے ہیں. تو پیغمبر نے کہا یہ تم نے کس گمان میں کہہ دیا؟ کہا پیغمبر آپ نے سارے کام اس کے لیے انجام دیے. کہا ابھی جب تم یہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو ابھی زمین نے اس کو فشار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایسا. کہا کیوں کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہلکا سا تندی سے بات کرتا تھا، بد اخلاق نہیں تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں جب گھر میں رہتا تو تھوڑا سا اس کا مزاج دوسرا ہو جاتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے تشریح جنازہ کی، پیغمبر اکرم نے نماز پڑھائی، پیغمبر اکرم نے قبر تیار کر کے قبر میں دفن کیا. اس کے باوجود اس ایک عمل کے نتیجے میں فشار قبر سے اسے دوچار ہونا پڑا. تو یہ واقعات شاید پیغمبر نے وہاں اسی لیے بیان کیا تاکہ وہ لوگ جو باہر اچھا اخلاق رکھتے ہیں اور پیغمبر کے ساتھی ہونے کی اوپر گمان کرتے ہیں لیکن عملی طور پر گھر میں گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، شاید ان کے لیے تنبیہ ہو جائے کہ حتیٰ اگر پیغمبر آ کر تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں لیکن تم نے گھر والوں کے ساتھ اخلاق نہیں رکھا ہے تو قبر میں اس کا حساب سختی سے دینا پڑے گا. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اسی دنیا میں اس کے معاملات کو صحیح کر لے تاکہ وہاں کے مسائل اس کے لیے آسان ہو جائیں. جزاک اللہ. اب سوال اسی بالکل مربوط اگر کیا جائے کہ مطلب یہ ہم لوگ کسی کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں یا کسی کے بارے میں، تو یہ سوء ظن اور حسن ظن کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے ہم رکھیں گے اور کیسے یقیناً اگر یہ چیز رائج ہو جائے تو ہمارا معاشرہ خود بخود بہت اچھا ہو جائے گا؟ دیکھیں حسن ظن کی تاکید کی گئی کہ انسان حسن ظن رکھے. یعنی اگر کسی چیز کا اسے علم نہیں ہے کسی شخص کے بارے میں تو اگر وہ مومن ہے تو اس کے اوپر یہ گمان رکھے کہ اس نے صحیح کیا ہوگا، اچھا ہی کیا ہوگا، اس نے یہ بات ہمارے اچھے کے لیے ہی کہی ہوگی. سوء ظن اس کا بالکل مخالف ہے. سوء ظن کا مطلب یہ ہے کہ انسان برا سوچے. ظن کا مطلب ہی ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچنا جس پہ کوئی یقین نہ ہو. گمان جسے ہم اپنی اردو زبان میں آسان میں کہیں گمان ہے. تو کسی کے سلسلے میں غلط گمان کرنا یا برا گمان کرنا بعض روایات میں اس کو گناہ سخت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی کسی انسان سے ہم بدگمان ہو جائیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علت کے، بغیر کسی دلیل کے، کسی کے کہنے سے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. اور شاید اسی وجہ سے غیبت کو جو منع کیا گیا کہ انسان کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر دوسرا شخص ہے ممکن اس کے اندر سوء ظن پیدا ہو جائے، ممکن ہے اس کے سلسلے میں اس کے اندر ایک خاص فیلنگ پیدا ہو جائے یا ایک خاص نظریہ پیدا ہو جائے جو صحیح نہ ہو. لہٰذا غیبت جہاں دوسری چیزوں کی وجہ سے حرام ہے وہاں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بدگمانیوں کو پھیلاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پورے سماج ایک دوسرے سے بدگمان رہتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی سلسلے میں، کسی کے سلسلے میں بات ہو یا کسی شخص سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس شخص سے بات کریے جا کے. پیغمبر نے فرمایا تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں آ کر تمہارے عیب بیان کرے، نہ کہ تمہارے پیٹھ پیچھے دوسروں سے تمہارے عیب بیان کرے. تمہارے سامنے تم سے آ کر کہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، وہ واقعاً تمہارا دوست ہوگا. کیونکہ اگر تمہارا دوست نہیں ہوتا تو آ کر تم سے بیان نہیں کرتا. انسان اسی سے بیان کرتا ہے غلطی جس کو وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ غلطی نہ ہو. لہٰذا بدگمانی یا سوء ظن رکھنا یہ عملی طور پہ صحیح نہیں ہے. اور اگر ایک سماج میں یہ چیز رائج ہو جائے تو اس سماج کا شیرازہ دھیرے دھیرے بکھر جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان حسن ظن رکھے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے عملی صورت میں، ہمارے ناظرین بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جب وہ انسان اس ظن کے خلاف یا اس ظن کی تحقیق کرتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خلاف جو ظن ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں. تو تحقیق نہ کرنے کے نتیجے میں ظن کے اوپر ہم
किसी इंसान से बदगुमान हो जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। शरई अहकाम में तो ज़न की कोई हैसियत नहीं है। 6 बरसा के अखलाक़ी अहकाम शरई जहाँ वाजिब और हलाल और इसका मसला है, वहाँ भी ज़न की कोई हैसियत नहीं है जब तक इल्म ना हो जाए। तो जब शरई अहकामात पे इतनी ज़्यादा ताकीद है और उसकी कोई हैसियत नहीं है ज़न की, तो अखलाक़ी मौज़ूआत पे जहाँ शरीयत ने बहुत आसानियाँ रखी हैं और ये इस बात की ताकीद की है कि इंसान हमेशा अच्छा सोचे दूसरे के बारे में, मोमिन के सिलसिले में हमेशा खुशगुमान रहे। अगर उसने कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई काम ऐसा किया है जो उसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ हो, तब भी ये हुस्न ज़न रखे कि हो सकता है उसने ये काम किसी और खैर के नतीजे के लिए किया होगा। लिहाजा अगर समाज को इर्तिक़ा व बुलंदी की तरफ ले जाना है तो हमें सूए ज़न को छोड़ना पड़ेगा और हुस्न ज़न के दामन को थामना पड़ेगा, ताकि एक ऐसा माशरा वजूद में आए कि जो वाक़यन रसूल का चाहने वाला माशरा है और इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने वाला माशरा है। जज़ाकल्लाह। अगर अब एक और सवाल, क्योंकि हम अखलाकियात की अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर एक लफ्ज़ प्रोटोकॉल आता है कि एक शख्स है वो अपने आप को बहुत, ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए, लिए दिए रहता है, तो ये कितना अहम है, ख़ास तौर से अम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये कितना है कि मतलब कोई शख्स किसी के घर जा रहा है बग़ैर इन्फॉर्म किए और वक्त वो नहीं है, और अगर वो मना कर दे तो क्या ये प्रोटोकॉल में आता है या ये अखलाक से गिरी हुई बात होती है? देखिए, दोनों चीज़ों का हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। किसी एक ज़ाविये से इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं हो सकता। इंसान अगर किसी के दरवाजे पे जा रहा है और उसका हदफ कोई ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ मिसाल के तौर पर मुलाकात करना हदफ है, और या मसलन सिले रहम करना मकसद है, या किसी ख़ास गरज से जा रहा है, तो बहरहाल हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि जब किसी दूसरे के यहाँ जा रहा है तो उसके वक्त का लिहाज रखे। अगर वो जानता है उस शख्स के बारे में तो मालूम करे कि किस वक्त मिलते हैं, किस वक्त नहीं मिलते हैं, किस वक्त आराम करते हैं। भाई हर इंसान की अलग अलग एक शेड्यूल होता है, उसका टाइमिंग होती है, उसका ख्याल रखे। दूसरा, अगर कोई वाक़यन आपके दरवाजे, ये एक तरफ की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वाक़यन आ गया दरवाजे पर, ठीक है आपके आराम का वक्त है, लेकिन एक शख्स बगैर इंफॉर्मेशन के आ गया, तो ये हुस्न ज़न का वक्त है कि हतमन किसी वजह से आया होगा। अगर इस बीच दोपहर में कोई इंसान आपके घर आ रहा है, ठीक है आपका आराम करने का वक्त है, लेकिन इसका भी ख्याल करें कि वो जो आया है वो हतमन किसी ऐसी वजह से आया कि उसने शाम का भी इंतज़ार नहीं किया। तो यहाँ इम्तिहान होता है कि आप वाक़यन अखलाक के मालिक हैं या नहीं हैं। यहाँ हमने उलमा को, बहुत से बुज़ुर्ग उलमा को देखा इस तरह से कि हम उनके दरवाज़े पर ऐसे वक्त में कि जब बिल्कुल वक्त नहीं है, गैर मुनासिब बिल्कुल वक्त है, लेकिन वो खंदा पेशानी के साथ सामने वाले से मिले, हत्ता उस पर यह ज़ाहिर भी नहीं होने दिया कि मसलन वो आराम कर रहे थे या मसलन नमाज़ पढ़ रहे थे या उनके कोई ख़ास इबादत का वक्त था या खलवत का वक्त था, वो ज़ाहिर भी नहीं होने दिया सामने वाले पे, ताकि उसको एक सेकंड की भी पशेमानी या वो एहसास गुनाह ना करे और उसके मामले को हल करके खुदाहफ़ज़ी कर ली। ये इस तरह का अमल करने वाला इंसान फिर मदारिज आला को तय करता है। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ की है। जो इंसान किसी के घर जा रहा है, अगर हदफ कोई ख़ास मकसद है कि शाम तक सब्र नहीं हो सकता या टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं किया जा सकता, भाई इमरजेंसी में तो बदना बता के आती है ना, उस वक्त ये ख्यालात रह जाते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब मिसाल के तौर पर मुझे जाना है साहब से मिलने, हदफ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ, या हदफ सिर्फ़ और सिर्फ सिले रहम करना है, या हदफ सिर्फ़ और सिर्फ कुछ वक्त की मिसाल के तौर पर हलाल तफरी करना है, तो ये काम किया जाए, लेकिन हम सामने वाले का ख्याल रखें कि उसका वक्त क्या है। आजकल तो बहुत आसान है, एक टेलीफोन कॉल की जा सकती है, मैसेज किया जा सकता है कि आप किस वक्त मिलते हैं, कौन सा वक्त मुनासिब है, किस वक्त मुलाकात की जा सकती है। जो वक्त तय करें उस वक्त पे जाएं, ताकि वो उसके लिए भी कोई मसला ना हो, आपके लिए भी कोई मसला ना हो। ये एक जिम्मेदारी उस आदमी की जो जा रहा है, और उस इंसान की भी जिम्मेदारी जिसके यहाँ जो आ रहा है कि अगर वो ना वक्त आया है तो इसको समझने की कोशिश करें कि हतमन किसी ख़ास वजह से आया। अगर किसी ख़ास वजह से भी नहीं आया है, तब भी कम से कम वो आपसे मिलने आया है, और मिलने वाले का एहतराम ज़रूरी है, उसका एहतराम करें। ये जो सख्ती आपने बर्दाश्त की, आपके आराम का वक्त था, आराम नहीं कर सके, आपकी खलवत का वक्त था, आप खलवत पे नहीं बैठ सके, इसकी जज़ा खुदावंद आलम आपको देगा। बदअखलाक़ी से उस जज़ा को ख़त्म ना करें। अब अगर इसी ज़िम्न में इंसान अक्सर देखा गया कि जैसे कोई शख्स कुछ माल के लिए आया, कुछ तलब करने के लिए, वो फ़कीर नहीं है, वो रोज़ का मर्रा का मांगने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस इलाक़े के हालात से दो चार है
اور بہت سے لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد اس کو دینا تو کچھ نہیں ہوتا اور جھڑک دیتے ہیں بری طرح سے، پھر اس کے کریکٹر کو بھی وہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کتنا منع کیا گیا ہے؟ نہیں، قرآن میں صریح ہے کہ فقیر کو جھڑکو نہیں. قرآن میں صریح آیت موجود ہے کہ فقیر کو اوپر جھڑکو نہیں، اسے جھڑک کے بات نہ کرو. بعض روایت کہتی ہے کہ جب کوئی دروازے میں تمہارے آتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے جو تمہاری طرف بڑھایا جاتا ہے. امتحان ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ دنیا کا ہر فقیر صحیح ہے، دنیا کا ہر مانگنے والا صحیح ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر اس کو عطا کریں کہ خداوند عالم نے میرے دروازے کو اس لائق بنایا ہے کہ کوئی انسان میرے دروازے پہ آ کر مانگ رہا ہے. ورنہ خدا کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ یہ کہ انسان غیر خدا سے طلب کرے اور مانگے. لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں، انسان آتا ہے کسی دروازے کے اوپر. اگر انسان کو نہیں دینا ہے بالفرض، یا جانتا ہے کہ انسان روزمرہ کا فقیر ہے، یا انسان نہیں کرنا چاہتا مدد کسی بھی وجہ سے، تو کم سے کم جھڑک کر اپنے لیے کوئی گناہ کا سامان یا خدا کی ناخوشی کا سامان نہ فراہم کرے. آرام سے بھی بات منع کی جا سکتی ہے، کسی اور ذریعے کی بھی منع کرایا جا سکتا ہے، اس طرح سمجھا کر بھی منع کیا جا سکتا ہے. ہر عمل کا کوئی بہترین طریقہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے کے بعد میں پشیمان ہوتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر دیتے تو زیادہ مناسب تھا. اسی طرح اگر نہیں بھی دینا ہے تب بھی دروازے سے کوشش کریں بالکل خالی ہاتھ نہ بھیجیں. جس مثال کے طور پر 1000 مانگے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو 1000 کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر دن کا مانگنے والا ہے، آپ اسے 10 روپے دے دیں، لیکن کم سے کم دروازے سے اس کو خالی ہاتھ. یہ شرعی حکم نہیں ہے کوئی، یہ اخلاقی ایک مسئلہ ہے. اگر ہم اسی کو اپنی زندگی پر عملی کریں، ہم خدا سے صبح سے شام مانگتے ہیں، ہزاروں چیزیں ایسی مانگتے ہیں جو ظاہری طور پر ہماری ضرورت کی بھی نہیں ہوتی، لیکن بس ہمیں چاہیے. دنیا کی مثال کے طور کے اوپر ہمیں مثال کے بہت بڑا گھر چاہیے، ہمیں بہت بڑی گاڑی چاہیے، ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، ہمیں یہ مقام چاہیے. ممکن ہے ہم اس لائق نہ ہو، لیکن ہم مانگتے ہیں خداوند عالم سے. تو اب خداوند عالم سے جس وقت ہم مانگتے ہیں، ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ خدا ہماری چیز کو ہمیں عطا کر دے. جب کوئی آپ کے دروازے پہ آئے تو یہ سوچئے کہ جب میں اس کی بارگاہ میں مانگتا ہوں تو کیسا جواب چاہتا ہوں، اس جواب کے لحاظ سے اس کے جواب کو عطا کریں، اس امید سے کہ آج میں اس کو دے رہا ہوں، کل میری دعا بھی مستجاب ہوگی. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جینوین کیس ہے، یہ واقعی مثال کے طور پر دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یا یہ اس کو واقعی ضرورت نہیں ہے کسی اور، اگر اس کو میں دے دوں گا تو جو واقعی جو مستحق ہے اس کو کچھ نہیں مل پائے گا، تو اس کو آپ رد کریں. لیکن رد کرنے کا بھی ایک طریقہ حسن کا رکھیں کہ تاکہ کسی قسم کا اخلاقی اقدار سے گری ہوئی بات نہ ہو. جزاک اللہ خیرہ، کیونکہ آج بڑا خوبصورت موضوع ہے. اور ایک اور سوال اسی سے بالکل مربوط کہ کچھ جگہوں پر جانا کا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم جیسے گئے ہوئے اور آنے کے بعد پوری طرح سے کہ معلوم ہے کہ بہت شخصیت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے، کیونکہ غلامی کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا، ایک نوکر نکل کے آتا ہے. اب وہ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن ان صاحب نے ذرا سی کوئی بات دیکھی اور اس کو بری طرح جھڑک دیا. تو ایسے عمل کے لیے بھی کس طریقے کا روک ہے اور کیسے اس کو بتایا گیا ہے؟ بالکل اپنے غلاموں اور کنیزوں یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن اخلاق نہ رکھنا یا ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کو ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بہت ناپسند کیا ہے. جو عمل ائمہ علیہ السلام، دیکھیں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم سیرت امیر المومنین کو پسند کرتے ہیں، ہم سیرت امام زین العابدین کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر عملی ہم کوشش کر رہے ہیں تو شاید ہم اس کا 1% بھی ابھی عملی نہیں کر پا رہے ہیں. امام زین العابدین غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہم میں سے کون تیار ہے اپنی ڈائننگ ٹیبل اپنے گھر کے یہ غلام بھی نہیں ہیں، یہ تو نوکر ہیں، یہ تو آئیں گے پیسہ لیں گے چلے جائیں گے. وہ غلام تھے، زر خرید غلام تھے، لیکن امام ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. حتی دیگر غلام، مثال کے طور پر روایت میں ملتا ہے امام حسین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ غلام بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے امام کو بلایا اور امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، لیکن یہ کہا کہ اگر یہ صدقہ نہیں ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کھا لیتا. پھر اپنے گھر لے گئے، ان کو کھانا کھلایا. تو یہ عمل ائمہ علیہ السلام کی روش کے خلاف ہے. اور روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان اپنے ماتحت کے لیے سختی رکھتا ہے اور سختی کرتا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ انسان قیامت میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوگا اور خوف میں مبتلا ہوگا. تو اس خینے کو یاد کر کے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تاکہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، یقیناً اخلاق ہی انسان کو بلند کرتا ہے، اور یہ سب سے اہم
तरीन चीज़ है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि अपने मातहत को अगर अंगूठे के नीचे दबा के न रखा जाए तो हमारी इस पोस्ट का क्या हदफ है, और ज़ाहिर सी बात इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सब अबस है और उस परवरदिगार के यहाँ सबको जाना है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिल ले वलियकल फ़रज।